الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاصابۃ والصواب والصلاة علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشت خاک را ہزار بار پشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا او نشینت در حضور اولیاء اللہ وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثنا کے بعد آقا کریم رؤوف الرحیم جناب محمد الرسول اللہ کریم آقا دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایتی معزز و محترم حاضرین و سامعین قرآن کریم دے اندر رب ذوالجلال نے اپنے بندیاں دی ایک نشانی بیان فرمائیے کہ انہاں بندیاں دی اے شان ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کہ اللہ والے اپنی رات دا اکثر حصہ رب دی یاد وچ رکوع اور سجود دے عالم وچ گزار دے بھائی توجہ ہے سجنا جیڑے رب والے نے انہاں دیاں راتاں رب دی یاد وچ
حالت رکوع اور سجود اور تسبیح و تحلیل اور ذکر الہی وچ بسر ہوندیاں. جدو بندہ نماز عشاء پڑھ لیندا ہے نا، فرض ہوندے ادا ہو گئے. سکولے ٹر گیا طالب علم، انہیں کلاس روم وچ بیٹھ کے پیریڈ پڑھ لیا. ہن سکول والے انہیں اتے کوئی الزام نہیں دھردے کہ سکولے نہیں آیا. انہیں سکول پڑھ لیا ہے، گھر گیا ہے. ایک او طالب علم ہے جن نے جا کے بستہ رکھیا ہے، بیٹ پھڑیا ہے، کھیڈن ٹر گیا ہے، واپس آیا ہے، روٹی کھادی سو گیا ہے. ایک وہ طالب علم ہے جڑا سکولوں گیا ہے، کھانا کھایا ہے تے پھر بہ گیا ہے. پھر رات بیت گئی ہے، ماں سو گئی ہے، باپ سو گیا ہے، وہ جاگ دے. کتاب اگے وہ دے تو پوچھیا جائے کہ بھئی سکولے تے پڑھ آیا ہیں ہن کیا؟ اسے کہا سکولے پڑھ آیا نال والے ستے پین میں جاگدا پیا کیونکہ میری منزل صرف پاس ہونا نہیں، پہلے نمبراں وچ ہونا ہے. میری منزل صرف پاس ہونا نہیں، میں پہلے نمبراں وچ ہونا ہے. جڑے عشاء دی نماز پڑھ کے سن گئے پاس ہو گئے، پاس ہو گئے کیونکہ انہوں نے فرض ادا کر دیتا، پاس ہو گئے. لیکن جنہ بستر چھڑ کے یار دی یاد وچ رات گزاری ہے وہ پہلے نمبر والے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ. اے فرق ہے، بات ہی سمجھ آئی گی؟ اے پھر فرق ہے کیونکہ سارے پاس ہونے والے وہ ٹھیک ہے پاس ہو گئے گل موکی پاس نہیں. یہ فرق ہے. جڑے پہلے نمبرائے چاہتے نے انہاں دی تھان ہو رہے، جڑے صرف پاس ہوندے نے انہاں دا مقام ہو رہے. رات نو جاگنا فرض نہیں. جدو عشاء پڑھ لئی فرض مک گیا، اللہ دی ڈیوٹی لائی ہو مک گئی. لیکن اگاں پیار ہے، اگاں شوق ہے. اللہ دے محبوب جناب محمد الرسول اللہ اتھو آنج لگنے ہیں نا تو مریٹھا لگے انہیں گل دی سمجھ ہوندی جائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سرکار ہائے ہائے سرکار عبادت واسطے کھڑے ہوئے تھے. اما عائشہ صدیقہ ویکھنا کھلو کھلو کے حضور تے پیر مبارک سج جانا. حدیث پاک دے لفظ نے حتی تورمت قدماہو، حضور دے قدمہ اتے ورم آ جانا، انہاں سج جانا. تو اماں جی نے فرمانا یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کر دیو. اللہ اکبر. اے مڑ پیار ہا نا اماں جی اور دا اپنا پیارا تے سونے رب دا اپنے یار نال اپنا پیار تھی. اللہ فرمایا یا ایہا المزمل، مزمل اے کملی اوڑھنے والے. اے ادامہ ہوں دیاں نا تے یاراں دیاں ادامہ پیاریاں لگ دیاں. جدو سرکار کملی اوڑھتے ستے تے اللہ فرمایا یا ایہا المزمل اے چادر اوڑھنے والے قم، قیام کیجئے. قم اللیل، آپ رات کا قیام فرمائیے. سونیا راتی جاگ، اللہ قلیل، پر سونیا انہا نہ جاگیا کر تیرے پیر مبارک سو جاگے. بھائی سمجھ آئیے اے قرآن اللہ دا سورہ مزمل دی پہلی آئے تھے. اللہ فرمایا سونیا جاگ، یا ایوہ المزمل قم اللیل، رات کو قیام کرو، اللہ قلیل، پر سونیا ساری رات نہ کرو. نصفہ ہو، سونیا ادھی رات جاگ لیا کرو ادھی رات آرام کر لیا کرو. ہن جڑے بندے سیانے بیٹھے ہو ذرا ذہن لا کے رکھے ہے تاکہ تُوان گل دی ونڈ آوے با اللہ سونے گل کیویں کیتی. اللہ فرمایا ادھی رات جاگو. یہ گل ایتھے بس ہو جاندی تے دا مطلب سی کہ اللہ دی رضا اے وے اللہ چاہندا ہے کہ سونیا ادھی رات نو جاگو تے ادھی سو جاؤ. اللہ قلیل نصفہ، سونیا ادھی رات جاگو
ادھی رات قیام کرو، بس نہیں کیتی، فرمایا اوین کس منہ قلیلا، تے جے سونیا ادھی بھی لگدا جے بھئی زیادہ ہے تے ادھی تو بھی گھٹ کر لو، اوین کس منہ قلیل، اس ادھی چ بھی گھٹ کر لو، جے ادھی بھی سونیا مشقت لگ دی ہے ادھی تو بھی گھٹ کر لو، تے جے سونیا تہاڈا دل زیادہ ہوئے تے اسی سونیا تہاڈے اوتے اے بوجھ نہیں ڈالنا، او زد علیہ، تے جے ادھی تو زیادہ کرنا دے جے تاں بھی تہاڈی مرضی ہے۔ اللہ فرمایا سونیا رات ساری نہیں جاگنا، ادھی رات عبادت کرو تے ادھی آرام کرو، تے پھر کی فرمایا؟ پھر فرمایا سونیا جے ادھی تو گھٹ کرنا جے تے تاں بھی تہاڈی مرضی ہے، تے جے ادھی تو زیادہ کرنی جے تے تاں بھی تہاڈی مرضی ہے۔ گل بھی دسیے تے اے بھی آکھیا بے سونیا مرضی جویں تہاڈی ہوئے۔ واہ سونیا تیرے پیار تو صدقے جائیے، یار نال پیار ہی انج ہے، دسی ہے میں پیار محبت دا تقاضا ہے وے سونیا ادھی رات نو جاگ تے ادھی رات آرام کر، ساری رات جو کر دیو، حضور عشاء پڑھ کے کھڑیا ہونا، فجر ہو جانی، کھڑے ہی رہنا، اللہ دی تسبیح اجتہاد۔ اللہ فرمایا سونیا ادھی رات جاگو، ادھی رات آرام کرو۔ پھر فرمایا متے سونے دا دل ادھی تو بھی گھٹ ہوئے، تو فرمایا سونیا گھٹ کر لو میں تاں بھی راضی ہاں۔ پھر فرمایا جے تہاڈی مرضی ہے تے تو زیادہ ہوئے تے چل زیادہ کر لو، اسی تے تاں بھی راضی ہاں۔ اے پیار ہے، ایک جگہ تے نہیں، اللہ نے کتنی جگہ دے فرمایا والا سوفا یوتی کا ربک فتردا، سونیا ان قریب تیرا رب تینو اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک جگہ تے نہیں فرمایا، اللہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اللہ فرماتا ہے سونیا جدے تیرا چہرہ پھر جائے رب قبلہ تیری مرضی دا بنا چھڑنا ہے۔ اگر کوئی گل مقدی مقابے تے بندی کیے تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں، تو عالم خدا، کہہ لو پیار والے ہو، تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ اے پیار دی گل دلوں جان دونوں، دلوں جان دونوں فدائے محمدی، خدا ہم کو خاک پائے محمد، ہائے ہائے خدا ہم کو خاک۔ ہاں عزیزاں نے بکار مولانا جامی نے کتنی بڑی گل کی دیا، فرمان بندہ عشق شو ترکے نسب کن جامی، تریرا فلاں ابن فلاں چیزیں نیست، عشق دا بندہ بڑ لاتا دی جھول لا دے، ذاتاں دی جھول دا پتہ جی نا جی کھوتیاں ہوتے ہوتی ہے، گھوڑیاں ہوتی ہے،
تارو سدنے سی پنجابی جھول سدنے اے میں چودھری ہاں، میں بٹی ہاں، میں سید ہاں، میں کھرل ہاں. جامی آتے نے جامی بندہ عشق شو، عشق دا بندہ بن ترکے نسب کن جامی. اے نسب چھڑ دے میں میری نسل بھلانی ہے. جدو یار دے ہو جائیے مڑ نسب نہیں یاد رکھی دے. بندہ عشق شو ترکے نسب کن جامی کہ دری راہ فلاں ابن فلاں چیزیں نیست. ایتھے صاحب زیادہ ہونا بھی کمال نہیں جے حضور دا عشق نصیب نہ ہوئے. حضرت نوح علیہ السلام دے صاحب زیادہ تو بڑا کیڑا صاحب زیادہ ہونا نہیں سمجھ آئی. حضرت نوح علیہ السلام دا پتر کنان جے صاحب زیادہ ہیں جن صرف صاحب زیادہ ہیں شان ہوندی تو دے تو بڑا صاحب زیادہ کیڑا ہونا سا. لیکن جانوی ہے کیوں وہ پتر حضرت نوح دا ایسی پر نوح علیہ السلام دے طریقے تے نہیں نہ رہا. ایک یہی تگل جامی صاحب کی تھی فرمانے ترکے نسب کن میں فلانے دا پتر ہاں. ایک گل چھڑ دے عشق دا بندہ بن. ساڈے سلسلے ایک بزرگ نے حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی اے پہلے بزرگ نے جنہ دی وجہ تو سلسلہ چشتیہ نو چشتیہ کیا جاتا ہے. حضرت خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی انہاں دے پنڈ دا نام سی چشت. پنڈ دا کی نام سی چشت. تے آپ نے فرمایا آج تو بعد جیڑا میرے سلسلے وچ بیعت ہوئے ان دی اپنی ذات کوئی نہیں. ذات آڑا چوڑا بشا لا کے اندر بڑے جے بڑھنا سے. میں بٹیاں، میں کھرلاں، میں جی بٹواں، میں جی حجراں، میں جی گندڑاں، میں جی چیماں، میں جی سیداں، میں صاحب داداں. فرمایا اے بھئی چوڑے پیشاں لا ساڑھے میں چرل نہیں تے مڑ اوہ نا رکھوا جڑا ساڑھا ہے. توجہ ہے حضرات. مڑ تیرے اگے چشتی لکھیا ہوئے تیری اپنی برادری کوئی نہیں. تیری برادری ہوئے جڑی تیرے پیر دی برادری ہے. تیری اپنی ذات کوئی نہیں. تیری ذات کوئی نہیں. بلے شاہ نو بہنا آکھیا نا تو سید تیارائیں کیوں بنے ہیں جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ. اوے گل صوفیزم دی ہے سارے بندیاں نو سمجھ نہیں آنی. یہ عشق دی گل ہے سارے بندے نہیں جان سکتے. وہ اے نا وہ سن لین دے ہٹھاں سڑ چھڑیا جے سودا جو تواڈے والا نہیں. وہ سید ہے صحیح النسب سید ہے. حضرت بابا سید محمد عبداللہ شال معروف بابا بلہ سلسلہ شتاریہ دے عظیم صوفی بزرگ نے. انہوں دا سلسلہ سی شتاریہ. توجہ ہے. تے سرکار جدو بیعت ہوئے نا تو مرشد آرائیں سن. آپ سید ہے مرشد آرائیں ہے. انہوں نے پوچھا کون ہو تو آکھن میں آرائیں ہاں. اجے پہلی منزل آئی نا اس آئیے فرمایا کون ہے. میں کہا جی میں آرائیں ہاں. آپ پہ خود اپنی شاعری چ لکھ دینے بلے نو سمجھاون آئیاں بہنا تے بھر جائیاں سید ہو کے آرائیں بنیوں تے جد نو لیکاں لائیاں. ایک ہی کیتے سید آئے تے آرائیں بن گئے. توجہ ہے حضرات. ہائے ہائے فرمایا اے گل ساری تہائی بجے بلا راندا تے مڑ یار رادی نہ ہوندا. بلے اپنی ذات مٹائیے تاکہ یار دی ذات وچ گم ہو جائے. جنہاں نو اجے سمجھ نہیں آئی کہ صوفیزم وچ اس رمز دا مطلب کی ہے وہ بچے ذرا دھیان کرن. جدوں قطرہ ہوندا ہے نا پیشاں اودوں اوندا نام ہوندا ہے قطرہ. اے تلی تے اسی پنجابی سدنے چوا قطرہ ایتھے تلی تے پیا اے کی ہے بول دے کوئی نہ. بندہ کھلوتا سی دریا دے اتے اس تلی آنج کیتی ہے قطرہ دریا وچ ڈگ پیا. پوچھئے بھائی ہن کی ہے. توجہ ہے ہن کی ہے. لے اے رمض اینا ہی فرق ہے جے قطرہ راندا پیشاں تے موڑ قطرہ ہی سی جدو اپنی ذات فنا کر کے دریا وچ وڑ گیا. ہن قطرہ نہیں نہ رہا ہن دریا ہو گیا. وہ سمجھ آئیے اس تو آسان ہن کیویں کراں. اس تو آسان نہیں کر سکتا. اس تے سمجھو اے ہن گل سمجھان دی اینڈے سمجھ لو. قطرہ روے تلی تے باویں گہرے نایاب ہے قطرہ ہی. ذات قطرہ وجود قطرہ طول و عرض اچ قطرہ
صفت قطرہ، صفات قطرہ ذرہ بے نشان، نہ پیاس بجھا سکتا ہے نہ سیراب کر سکتا ہے، لیکن جدو داخل ہویا دریا وچ، توجہ ہوئی، جدو دریا وچ داخل ہویا تے دریا وچ داخل ہون لگیا میں تے مرنی پڑی، ہن قطرے دا اپنا تے کوئی وجود ہی نہیں رہا، اس اپنا آپ مٹا چھڑیا، گیا ہوں وچ بڑھ گیا، ہوں میں کوئی قطرہ نہ آکھے رانجھا رانجھا کر دی، میں آپ پہ رانجھا ہوئی، آنکھوں نہیں میں نو دیتے رانجھا تے ہیر نہ آکھے کوئی، ہوں میں قطرہ نہ آکھے آجے میں دریاوے داخل ہو گیا، میں اپنی میں مار چھٹی۔ یہ توجہ ہے حضرات کے نام؟ حضور میاں محمد رضی صاحب نے اشارہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں کون کوئی میں کون نہیں اڑیوں تے کون کوئی میں نہیں، ویکھ میرے دکھ درد زیادہ مینوں روندی چھوڑ نہ جائی، میں مٹائیے اپنی میں ختم کیتی ہے جدو قطرہ دریا وچ داخل ہو گیا، مڑ او قطرہ سمجھو نا، اے دریا ہے نا، اے بھائی نقش بندی دریا ہے، اے نقش بندی دریا ہے، اے سوروردی دریا ہے، اے چشتی صابری دریا ہے، اے قادری دریا ہے، اے سارے دریا نے تصوف دے 12 دریا نے، کتنے 12 دریا نے، اے ان قطرے دی مرضی ہے اس کیڑے دریا وچ غرق ہونا ہے، کیڑے دریا وچ اپنے آپ نو مارنا سی، وہ دی اپنی پسند ہے۔ نقش بندی عظیم سلسلہ ہے، افضل سلسلہ ہے، اعلیٰ سلسلہ ہے، اللہ دا نام بھی اوڑی دیا لیندے نے، بڑے پیار والے نقش بندی حضرت مجدد پاک دا سلسلہ، بہاؤالدین نقش بند دا سلسلہ، بخارا دے عظیم بادشاہ دا سلسلہ، بڑا اعلیٰ سلسلہ ہے۔ حضور بہاؤالدین نقش بند رحمت اللہ علیہ، آپ کو کسے پوچھا بھئی یہ جی نقش بند دا معنی کی ہے؟ آپ فرماتے ہیں تو نقش بندہ راچ دانی، آپ فرماتے ہیں تین کی پتا ہوئے اے نقش بند ہوندے کی رہے، اے تاک دین تے درویش تے دل تو دنیا کٹ کے اللہ دا نام نقش کر دیتے، اے نقش بندی نے، اے سلسلہ صوفیاء ہے اور بڑا اللہ تصوف دا سلسلہ ہے، ذکر بھی بڑے پیار نال احترام نال کرنے والے صوفی ہوتے ہیں، توجہ ہے حضرات، اے ذکر خفی کر دے ہے، ذکر بالجہر نہیں کر دے، توجہ ہے، اے جڑا ساڈا سلسلہ ہے چشتی، اے ذرا کھڑکے دھڑکے والے نے، اے ذرا حال حلا والے بندے نے، اے آپ بھی پھڑک دیں تے دوجیاں بھی پھڑکا دے دے، اے اپنے اپنے رنگ نے نہ سجن، اے آپ بھی پھڑک دے تے بندیاں بھی پھڑکا دے، اسی تے بھائی ذرا مڑ تانوں پتہ ہے اسی تے کھڑک چھڑک بھی کر لینے ہیں، کوئی سمجھ آئی کوئی نہ، اسی کھڑک چھڑک بھی کر لینے ہیں، آپ حال بھی جانے ہیں تے بندیاں نوں ہلا بھی چھڑنے ہیں، ساڈا صوفیاں دا یہ ایک اپنا سلسلہ ہے جس نوں چشتی آندے، جدے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بابا فرید الدین مسعود گنج شجر رحمت اللہ تعالی علیہ، شہنشاہ پاک پتن شریف، ساڈا سلسلہ بھئی ذرا اس لین دا اے حضور پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا سلسلہ ہے، اسی تبلے دے ہاتھ بھی مار جانے ہیں، وقت سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، ساڈا یہ بھی رنگ ہے جی بھائی دوستا، اے اپنے اپنے دریا نے، اے سارے دریا نے، اچھا ہر دریا دا مڈ ہوندا ہے، جتھوں وہ دریا مثلا آیا بھائی دریائے چناب کتھوں نکلیا، دریائے راوی کتھوں نکلیا، سچلج کتھوں نکلیا، بیاس کتھوں نکلیا، وہ آنے نہیں یہ گلیشیر پگل دیں کہ اتھوں دریا نکل دیں، میں کہ جی ٹھیک ہے انہاں کہا جڑے تسی دریا آندے ہو اے کتھوں نکلے نے، میں کہ جی یہ مدینہ شریف تو نکلے نے، کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، اے دریا نکلے نے مدینہ شریف کی، اگو جیڑا جنہوں نیڑے آ اس کو پی لیا ہے، دریاواں دے میں نہ انہیں پیچھو موٹی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ، اے دریاواں دے کو نہ نے موڑ پیچھو، ہاں
یہ موٹے کیے تے کسے بھی دریا دا منکر نہیں ہونا چاہیے، ہر دریا دا تابعدار رہنا چاہیے. سمجھ آ گئی کوئی نہ؟ بوا قسمہ دا جے کر چھڑ دئیے خیر پاؤندا نہیں سارا جگ میاں، اپنے یار نو چھڑنا نہیں، اوتھے پکیاں رہنا ہے پر مننا سارے نو. حضرات توجہ ہے تو مسئلہ کے شروع کریے نہ ہونا. اے جیڑا بندہ کسے بابے دی ہاتھ وچ داخل ہو جائے، وہ ہاتھ وچ داخل ہو لگے اپنی ذات والا چوڑا پیچھا لا چھڑے، ذات ختم کر دے، جو اندے مرشد دی شیخ دی سلسلہ ہے اسے وچ اپنے رنگ اسے وچ رنگی جائے. توجہ ہے حضرات؟ مسئلہ سمجھ آیا؟ سنیے اور سمجھیے. اے ساری رات میرے سونے محبوب نبی آمنہ دلال کھڑے رہنے. اللہ فرمایا کملی والے میرے سونے محبوب راضی تینوں کرنا ہے. عزیزہ نبی وقار میرے اللہ نے فرمایا دلو میرے واسطے عقیدہ والا سوف یعطیک ربک فترضا. بریلی والے ونڈ کی تھی فرمانے نے دلوں جان دو جندے ساکی جو آواز نہیں نکلتی اس دل تے جان کی فدا کرنا. وہ بے کہ اجے آگ لگن دا انتظار کرے اجے ان لگی کوئی نہیں سکلی لکڑی. کیوں یہ فائدہ ہے سیانے دستے نے سکی نال سنی بھی بڑھ جاندی ہے نال رہی روے. جی میرے عزیزو دلوں جان دو فدائے محمدی دلوں جان دو فدائے خدا ہم کو خاک پائے محمد حضور دے قدمہ دی خاک ہو جا یار راضی ہو جائے گا. یار دے قدمہ دی ساری رات حضور کھڑے پچھو مولا علی سرکار دی باری آئی. توجہ ہے حضرات؟ مولا علی سرکار دی واری آئی. ساری رات مولا علی سرکار اللہ دی یاد وچ کھڑے رہندے نے. یہ ساری رات سیدہ زہرا پاک میرے حضور دی لخت جگر سیدہ زہرا اتھے قرض کردہ جاما حضور سرکار دی ہر دی شان آڑی ہے. حضور سرکار دی ہر بیٹی ہی شان والی ہے. حضور دی ہر بیٹی شان آڑی ہے. حضور دے ہر یار دا شان اچھا ہے. میرے دوست میرے عزیز میرے آقا و مولا مدنی تاجدار کملی والے سرکار نبیان دے تاجدار دی بیٹی ساری رات سجدے دی اندر گزار دے دیا نے. میرے اللہ فرمان نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. متوجہ ہو؟ حضرات توجہ فرمائیے وقت تھوڑا ہے اور میرا مضمون تھوڑا جہا لمبا ہے جڑی میں گل شروع کی تھی. اللہ والیاں دی شان ہے ساری رات اللہ دی یاد. بلکہ بڑا معروف جملہ تساں سنیا ہونا بی بی پاک فرماندیاں نے اللہ سونیا تیری رات مک گئی فاطمہ دا سجدہ بھی ختم نہیں ہویا. توجہ ہے حضرات؟ میرے محبوب دا گھرانے اور اس گھرانے دے ہر پھول دی اپنی خوشبو ہے. یاد رکھیے جس بندے دے دل وچ
حضور دی آل دا پیار نہ ہوئے وہ بندے دا پتر نہیں ہوندا. کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ نہیں آئی؟ اے ذہن وچ رکھو، حضور دی آل دی محبت بندے دے حلالی ہون دی نشانی ہے. تے سان تے بندے ملن تے اسی اوتھوں ہی ویکھ لینے ہیں کہ بندہ کیڑی کیٹاگری ہے. اگاں سان ٹرنے دی لوڑ ہی کوئی نہیں. تے میں اپنے جڑے بچے نا انہوں نے سبق پڑھانا با مولویاں دے جھگڑیاں جیسا نہ لیا کرو. یہ ساڈے تو اچے نے جھگڑے، مولویاں دے جھگڑے ساڈے تو. اسی عشق دی دنیا دے بندیاں سان، مولویاں دے جھگڑیاں دا کوئی نہیں پتا. اے وچوں سارے رلے ہوندے نے مولوی سارے. سمجھ آئی کوئی نہیں؟ لہذا کسے نال لگ کے آج ایک نال گالی کڈو گے تو کل دوجے نال رل کے دوجے گالاں کڈن لگ پوے. اسی گالاں کڈن والے نہیں. سمجھ آئیے کوئی نہ؟ اسی گالاں کڈن والے بندے، اسی گالاں کڈن والے بندے نہیں بھائی. ساڈا گالاں نال بھائی کوئی تعلق نہیں. اسی تے یار دی گل کرن والے بندے آ. توجہ ہوئی حضرات کے کوئی نہیں؟ اساں یار دیاں گلاں کرن والے بندے ہاں. حضور دی آل دے نوکر ہاں. حضور دی آل دے گستاخاں نال بھی جوڑ کوئی نہیں، حضور دے یاراں دے گستاخاں نال بھی جوڑ کوئی نہیں. انہاں تو اسی بری ذمہ. سمجھ آئی کوئی؟ تسی اے مولویاں دی پارٹیاں نہ کرے ہن اسی اس مولوی نال ہن اسی اس مولوی نال. سارے مولوی جڑے چنگے نے انہاں نوں مننا چاہیے تے جڑے نہیں لین تے انہاں نوں ساڈا لے لینی. چلو سمجھ آئی کوئی؟ اقبال آکھے نا، دین کافر فکر و تدبیر و جہاد، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. بچ کے رہو گے تو نفع رہو گے. کدی ایسی بے ادباں دے نیڑے جانے نہیں، بھاویں آل دا بے ادب ہوئے تو بھاویں اصحاب دا بے ادب. ساڈا بے ادباں نال جوڑی کوئی نہیں. توجہ ہے؟ بے ادباں نال ساڈا کوئی تعلق، بالکل بے ادباں نال ساڈا کوئی تعلق نہیں سی ادب والے. سمجھ آ گئی؟ ذہن وچ گل آ گئی؟ زیادہ کلیے پڑھن دی لوڑ نہیں، کچھ پڑھیا ہے. میں بے ادباں نال ساڈا جوڑ کوئی نہیں، جندا بھی ہوے تے جیڑا بھی ہوے. چل گل مک. آؤ گل کریے. ہاں عزیزاں نے بھی وقار امام علی مقام حسن پاک تے حسین پاک ساری ساری رات اللہ دی یاد وچ کھڑے ہون والے لوگ نے. بھائی تسی انہاں دی گل کردے ہو، تسی انہاں دی نوکراں دی گل ویکھو. نوکر میرے مرشد علی احمد صابر، میں قربان جنا علاء الدین علی احمد صابر بابا فرید الدین گنج شکر دی بہن دے بیٹے سن. انہاں دی بہن دے بیٹے سن، بانجے لگدے سن، سید سن. فرید صاحب نے اپنی بہن دا رشتہ سید صاحب نو دتا سی. حضرت علی احمد صابر حسینی سید نے جاگدے پے ہو. علاء الدین علی احمد صابر حسین پاک دی اولاد وچوں حسینی سید نے. متوجہ ہو؟ تو وہ بابا فرید صاحب سید نہیں، فاروق اعظم دی اولاد نے انہاں رشتہ دیتا سی اپنی بہن دا. وچوں لال پیدا ہوئے علی احمد صابر. جدو ہوئی سنبھالی تو بہن لے کے آئی، برا بڑا عالم ہے، بڑا صوفی ہے. فرمایا بھئی ساڈے پتر دی بھی تربیت فرماؤ. فرمایا بھئی برا فرید اے میرے پتر دی بھی تربیت فرما. تے جڑے ان پڑھ ہون انہاں نوں پڑھائی دا ہے، جڑے پڑھے ہون انہاں دی ڈگری تے صرف سائن کری دین. ٹھیک ہے، باس ہے. بابا فرید الدین گنج شکر فرمایا ٹھیک ہے بہن چھڑ جا. بہن چھوڑ کے باہر نکلی تھی. آپ نے فرمایا تیری ڈیوٹی ہے لنگر منڈیا کر. وہ جاگدے ہو؟ 6 سال بہن کوئی نہ پھیرا ماریا. 6 سال بعد آئی، ویکھیا تے جڑا بیٹا سی اوندا رنگ زرد. ہن کسے میں اگے تو نہ ہن سائنسدان تو پوچھو 6 سال بندے روٹی نہیں کھادی تو مندے انہاں کہنا سائنس نہیں بندی. بس یہ سے تو دھیان ہے بس سائنس سیاںیاں بندیاں واسطے، ساڈے جہاں جلیاں واسطے سائنس ہے کوئی نہیں. وہ کمڑیاں ساڈے ورگے سائنس کیوں پڑھا دے؟
ساڈا اساں سائنس پڑھنی ہوندی تے کسے لیبارٹری چ بیٹھے ہوندے اسی تے اسے تو یار دی یاری وچ داخل ہویا بس سائنس چھڑ دیتی ہے یار دا عشق پڑھیا ہے بس اچھا وہ سرکار آئے تے مڑ ماواں دی اپنی ویکھن دی نظر ہوندی انہاں ویکھیا پتر دا رنگ زرد ہویا پیا انہاں مڑ بہن برا دا رشتہ ہی ہوندا انہاں کہا براوا میرے پتر واسطے لنگر کوئی نہیں آپ نے فرمایا بلاؤ صابر نو علی احمد ہے نام سی علی احمد علی احمد تیری ڈیوٹی کتھے مرشد تو سا ڈیوٹی لائی ہے میں لنگر تے تو فرمایا لائے بیڑا میں تا لنگر تے لائی ہے با لنگر اتے ڈیوٹی ہے سو ہن کیڑا کام تو ہن دے مرید تے آئے نا بجے لنگر تے پیرا ڈیوٹی لائی ہے تو پیڑا کھاتا نا آپ تے موڑ جڑے بیلی ہوئے موڑ کھوایا انہاں تے جے ودیا تے کسی اور امتحان دے نہیں تے چھٹی مارا انہاں نے مرید تنا ہے نا وہ مرید ہے صابر وہ تائیں تے علی احمد تو صابر بن گئے مرید پکی ہے ماں پوچھ دیا نے پترا ڈیوٹی جو لنگر دے اتے لگی آ تے کھاندہ کوئی نہیں جڑے صابری بیٹھے ہو دھیان کدے کیتے آئے ماں پترا کھاندہ کوئی نہیں فرمایا اما مرشد فرمایا ہے برتا اسا برتین دے رہے ہیں کھان دا حکم نہیں لیا کھا کی نہ سکنے ہیں ایتھے کوئی مرید بنے تے صابر بنے نا ہائے 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 اچھا آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے بیلیا علی احمد تو اپنا حصہ بھی رکھیا تھا اپنا حصہ بھی کر لیا کر اللہ ہاں ٹھیک ہے جی مرشد حکم دی تعمیل ہوئے گی ماں ٹر گئی 6 سالاں بعد موڑ آئے کتنے سال ہو گئے جاگ دے ہو پھر 12 سال لنگ گئے 12 سالاں بعد ماں دورا چکر ماریا ویکھیا تے پتر دا رنگ جی اس تو بھی زردی عزیزہ نبی وقار حضور زہد الانبیاء دے کامل شاگرد جی اسی اپنے مرشد فرید نو زہد الانبیاء آنے یعنی ساڑھے مرشد نے انج زہد کیتا ہے جی میں نبیاں دا زہد جی میں انبیاء زہد کرتے آئے انج زہد الانبیاء بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ جنہ لکڑ دی روٹی گالے میں چپائی آئی تے نفس جدو الجو پکارنا سی آپ لکڑ دی روٹی اگے کرتے آئے تے درختان دے پتے کھا کے زندہ ہو رہے ہیں اے مجاہدہ اور ریاضت میرے مرشد فرید تھی ازی تے سوتے دی نماز پڑھ لئیے تو دنیا مندیانا کی رہے پڑھا رہو نمازی بھی ہوں دے ہیں بھائی صرف نماز پڑھن والے اور نے تے ساری رات جاگن والے پہلے نمبر ٹھاؤن والے ہر کوئی کلاس دا منیٹر تے نہیں نہ ہوندا جیڑا وچوں کوئی پڑھیا ہوئے منیٹر ہن نہیں بناندے بھئی دوجیاں نالوں لے کے اے لیک بندے نے داتا صاحب لیک بندے نے خواجہ صاحب لائق ہستیاں نے انہاں نصاب تو ہٹ کے پڑھیا ہے نصاب اجتیاع نہ 5 ویلے پڑھتے چھٹی ہے انہاں نصاب تو ہٹ کے پڑھیا ہے نصاب ہے کہ 40 روپیے کوڑ ہونی تے ایک دے چھڑ باقی تیرے حلال نے نصاب نہیں ہے 40 چو ایک دین والا پاس نصاب کی ہے 40 چو ایک دین والا نصاب ہے کتاب نہیں آیا ہے 40 روپیے چو ایک دے چاہتے پاس ہیں تو فرید ایک نہیں نہ دیتا آپ سرکار مسلح تے کھلون لگے تو جدو ہاتھ لے گئے نا ایتھے نماز پڑھنا تھلے کر لے اپنے خادم تو پوچھ دیں گھر کوئی پیسے تے نہیں انہوں نے کہا جی جیڑا سویرے 200 روپیہ آیا سی نا ایک مرید نظرانہ دیتا سی سرکار وہ دے چوں 1 روپیہ بچایا ہے دوجے سارے اللہ دے راہ تے خرچ کر چھڑے 1 رکھیا ہے میں کل جو کی کچھ ہے لے آواں آپ فرما دیں تو تر رکھیا ہے تے اسی جدو جوڑن لگے ہیں تار نہیں جڑی وہ 1 روپیہ گھروں کٹ تاکہ تار جڑے بھائی پاس تا ایک دین والا بھی ہو گیا ہے جس 40 چو ایک دیتا ہے پاس ہے لیکن جس 200 چو ایک نہ رکھے تے تا پہلے نمبر دے ہوندہ ہے تے نام فرید سے دیتا ہے بھائی بچوں سمجھ آگی گیا عزیزہ نبی وقار
سرکار دی امی آ کے فرما دیا نے ویکھیا تے فرما دیا بھراوا میرا پتر کمزور ہے. فرمایا علی احمد کی گل ہے تو روٹی نہیں کھادی؟ عرض کر دے مرشد تساں فرمایا سی رکھدا رہا واں پر میں کھایا نہیں. 12 سال لنگ گئے نے. مرشد نے سینے نہ لا کے فرمایا جا علی احمد تینوں صابر بنا چھڑیا ہے. اس واسطے بیلیا اللہ والے نو کہنے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے ولی اللہ دے ہو بیلیا گل تے ولیاں دیے نا 2 نمبر دھندے آنے دی گل نہیں. ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے لکھی لو محفوظ دے تحریر بدل دیں. کوئی نہیں لگتی بابا. میرے مرشد سید معین الدین چشتی اجمیری رسول اللہ دے پتر دی اپنی چکی آئی دانے پین والی. آپ دی اپنی دانے پین والی چکی آئی میرے مرشد معین الدین دی. تے ایک باغ آپ دی ملکیت وہ دے چھے آپ اپنا بچپن گزار دے پہ آئے. ایک دن سرکار دے باغ وچ حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ علیہ داخل ہو گئے. وہ بندے کرمالے ہوندے نا جنہ دے گھر درویش آ گئے. سرکار تشریف لے آئے. کیا کو ذرا میرے ال دھیان کرو. سرکار تشریف لے آئے. اللہ والے آنا کلیا ہوندے. خواجہ صاحب گئے انگور توڑے. وال تو انگور توڑ کے دھو کے لو سرکار بابا جی تناول فرماؤ. بابا جی بہ کے کھاندے رہے. مجذوب فقیر ہے درویش جڑے ہوندے نے حالت جذب وچ شکر دے عالم وچ دین و دنیا تو او پرلے پاسے انہاں دی حد ہوندی ہے. او اس دین وی تے دنیا وی او سارا کچھ انہاں دے اوتے لاگو ہی کوئی نہیں ہوندا. او اس لین دے بندے ہے انگور کھاندے رہے تے ایویں بس او کھادے ہیں دل راضی ہو گیا. انہاں جیب وچوں ایک روٹی دا ٹکڑا کڈیا. ایکو ٹکڑا ایڈا ہوا برکی او بھی اپنے منہ وچ پا لے. برکی منہ چ لے کے چبان دے رہے. نظر معین الدین تے رکھیے. جدو برکی چبا لئی کڈ کے خواجہ صاحب نو فرماندے نے بیلیا سودا ہو گیا تو انگور کھلائے نے اسی تینوں روٹی دے رہے ہیں. خواجہ معین الدین فرماندے نے میں بابے دی جھوٹھی روٹی اٹھا کے اپنی زبان تے رکھی ہے. روٹی اندر گئی ہے دنیا درو باہر ٹر گئی ہے. فرماندے روٹی اندر گئی ہے تو دنیا اندروں اینی کو دیر لگی. تانے ولی اللہ دے نظر کر کے تقدیر بدل دیں دے ولی اللہ دے. میں نہیں آندا میں ولی اللہ دا انج نہیں آندا میں. یہ میرا دعویٰ ہی نہیں. دعویٰ کوئی کرنے دی ضرورت ہی نہیں ہوندی. بندہ ٹر پوے تے اللہ بندیاں دا تعارف آپے کروا چھڑدا ہے. واہ بندہ کون ہے؟ بندیاں آپ اپنا تعارف کرائن دی لوڑ نہیں ہوندی. وہ اللہ تعارف کرا چھڑدا ہے. اللہ پاک فرماندے میں بندیاں دس چھڑنا اپنے بندیاں میرا ہے. لیکن تحدیث نعمت واسطے جیڑی اللہ نعمت دیتی ہوئے وہ دی تحدیث واسطے تحدیث نعمت واسطے میں ضرور آنا. میں ولی نہیں آندا لیکن 18 سال تو یہ عادت میں رات نو نہیں سوندا. عادتاً ہی نہیں سوندا. ویسے
کدی بیلیا کول بیٹھا رہا، کدی دوستاں کول بیٹھا رہا، کدی ذکر وچ، کدی تلاوت وچ، کدی کسی عالم وچ۔ کوئی رات ایسی بھی ہوندی ہے جدوں اسی اپنے دوستاں نال گپاں لاندے رہندے ہیں، زیادہ وقت وہ لگ جاتا ہے، لیکن بستر تو جدا ہی رہتا ہے۔ اے کیے اے جیڑے اللہ والے نا انہاں دے راستے تے چلن دی نیت کہ جی میں اللہ والے ٹر دے ہے اونج اسی بھی ٹرے ضرور ہاں، کدی تے منزل تے پڑی جانا ہے، بس ٹرے ضرور ہاں۔ تے اے سواد جیڑا ہے نا جاگن دا، اے سارے نہیں جان دے، توجہ ہے۔ بابا سائیں فرما دے نے بابا صاحب فرما دے اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسجد، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈھے نال پرید۔ اٹھ فریدہ ستیا چل میلا ویکھن جا، مت کوئی بخشیا ہویا مل جائی تے تُمی بخشیا جا۔ کسے بخشے ٹبر دی چو بندے نال ملاقات ہو جائے تے تیرا بھی کام بن جائے، جاگ تے صحیح۔ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بند کر گئے، آپ فرما دے ایک جاگنے ایک جاگ نہ جاننے تے ایک جاگ دیائی سسے ہو کی ہویا جے تو جاگے تے لیند ایسا اپٹھے ہو تے میں قربان انہاں تو پاؤ تے جنہ پریم دے جتے سارے بھائی بیلی جڑے شہر والے بیٹھے ہو، اے پنڈ والے بھی خصوصی ایک اعلان سماعت فرماؤ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک رول بنایا ہے عوام دی فلاح اور انہوں بیماری تو بچان واسطے احتیاطی تدابیر دے طور تے جنہوں ایسو کی سدے نے کہ ہفتہ اور اتوار نو بازاراں وچ لاک ڈاؤن رہے گا، لہذا سارے دکاندار اور عوام الناس دے آدمی لاک ڈاؤن دی پابندی کرن گے۔ کچھ ساڈے بندے بڑے تگڑے داڑے ہوندے نے، وہ پھر نہیں انج کردے تے پھر سائیں آ جاندے نے، دو ترے گالاں بھی دبدے نے، دو ترے تماچے بھی مار دیں تے دکان آرام نال بند کر کے بندہ کپڑے جھاڑ کے گھر ٹر جاندا ہے۔ بھئی ٹھیک ہے پھر قانون ہی ہے، اینوں اسی اپنی جٹکی زبان ہی سدنے ہاں، بس 100 لیٹر بھی کھاتا ہے تے گنڈا بھی 100 ہی کھاتا ہے۔ تے بھائیا ایک کام ہی کر لو، ضرور دو میں کرنے ہوندے ہیں، سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بھائی یہ تے ممکن ہی نہیں نا، بھائی گورنمنٹ دی پالیسی ہے بس لاک ڈاؤن کرنا ہے تے اسی آکھی اسی نہیں کرنا ہے، یہ تے ہو نہیں سکتا۔ جدو آندے جے بند کرو، بند کر چھڑیا کر، ضرور بزت ہو کہ رزق کمائنا ہے تو دی کیڑی لوڑ؟ سبزی والے نو، دودھ والے نو، نہ میڈیکل والے نے اگے چھٹی دیتی ہے، جنہاں نو نہ چھٹی دیتی وہ کھولی رکھو تے دوجے ہفتے اتوار نو بند رکھو، تے جے تسا نہ رکھیا تے انہاں آ کے بند کرا لینا ہے تے وہ مزہ نہیں رہندا۔ لہذا یہ گورنمنٹ والے مینوں بھی رکا گلیا ہے تہاڈی جے من جان تے انہاں نے دسیا ہے پیار نال ہی بند کر چھڈ، ہفتے تے اتوار 2 دن دکاناں نہیں کھولنیاں، لاک ڈاؤن ہے، سوار نو اپنیاں مڑ کھول لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب دا صدقہ تواڈے تے بھی راضی ہوئے تے پنجاں دیاں جڑا رزق کمایا ہے اللہ وہ دے چی سرخرو کرے۔
وما علینا الا البلاغ